الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ہم سورہ ابراہیم کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ تم جس مہلت کی وجہ سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو، یہ مہلت ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو سب اس پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ وہاں ہر ایک کو اپنے علم و عمل کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لو کہ یہ عذر وہاں قبول نہیں ہوگا کہ تمہیں فلاں اور فلاں نے یہ بات کہی، تم نے اس کی بات مان لی اور اس طرح تم گمراہ ہوئے۔ ہر شخص اپنی حیثیت میں اللہ کے حضور میں مسئول ہوگا اور اسے بتانا پڑے گا کہ جو علم و عقل کی صلاحیت اللہ نے اسے دی تھی، اس کو اس نے کس طرح استعمال کیا۔ یہ مضمون ہے۔ اسی میں اب آگے فرمایا ہے کہ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، یعنی جب فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اس موقع پر شیطان کہے گا۔ اس دنیا میں جو کشمکش برپا ہے وہ اس لیے برپا ہے کہ اللہ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے۔ ارادہ و اختیار کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خیر و شر میں سے جس چیز کا انتخاب بھی کرنا چاہے اس انتخاب کے لیے آزاد ہو۔ چنانچہ جس طرح انسان کے اندر خیر و شر کو الہام کیا گیا ہے اور وہ اپنے باطن کی رہنمائی میں کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح جن و انس کے شیاطین بھی اس کو گمراہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے موقع ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے مہلت ہے کہ جو ہنر آزمانے ہیں آزما لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا لازمی نتیجہ ہے جو اس نے اپنی اس امتحان کی اسکیم کے لیے فرمایا۔ اس میں انسان جو کچھ خود کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن پہلے دن سے ایک کشمکش برپا ہو چکی ہے جس میں ابلیس نے بھی چیلنج دے رکھا ہوا ہے، اور وہ انسانوں میں سے بھی اپنے شاگرد منتخب کرتا رہتا ہے اور جنات میں سے بھی۔ پھر یہ کہ جو مشن اس نے اپنے پیش نظر رکھا ہے اس کو اپنی اگلی نسلوں کے سپرد بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شیطان اور رحمان کی ایک کشمکش بن جاتی ہے۔ اسی کو ہم حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر ایک تمثیل میں ڈھال دیتے ہیں اور پھر اس میں سے گزرتے ہیں۔ وہاں بھی یہی حقیقت ذہن نشین کرانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور اپنے بندوں پر اعتماد کر کے قبول کیا ہے، لہٰذا تمہیں اب رحمان کی طرف کھڑے ہونا ہے۔ نظر کی عبادت اصلاً اسی مقصد سے فرض کی گئی، یعنی ایک بندہ جب سچا ایمان قبول کر لے تو ہر وقت تیار رہے کہ اگر شیطان کے خلاف اس جنگ میں، اس جد و جہد میں، اس کشمکش میں اسے اپنی جان بھی دینی پڑی، اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑا تو وہ دریغ نہیں کرے گا۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اپنے جان و مال کو اللہ کی امانت سمجھے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی وقت اس کا مطالبہ کیا جائے
تو اسی طرح اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا جس طرح کے صحابہ کرام نے ایک غیر معمولی نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ ان سے متعلق اپنے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مال و جان خرید لیے، جنت کے عوض انہیں چاہیے کہ وہ ہر وقت ان کو پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کا صلہ، اس کا عوض اللہ کا فردوس ہے۔ تو اب یہ کہا کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی اور سب معاملات سامنے آ جائیں گے اور فیصلہ چکا دیا جائے گا، لما قضی الامر، اس موقع پر شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ یعنی دنیا میں تو وہ فریب دیتا رہے گا کہ یہ قیامت کچھ نہیں ہے، یہ جواب دہی کہانیاں ہیں، یہ اگلوں کے اساطیر ہیں، یہ معلوم نہیں ایسے ہی لوگ اٹھ کے تمہیں ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر تم اس پروردگار کے حضور میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب یہ حقیقت سامنے آ جائے گی اور کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، اس وقت شیطان کیا کہے گا، یعنی قیامت میں وہ کس طرح حقائق کا اعتراف کرے گا، اس کو بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد یہ جواب کا حصہ مقدر ہے، سو اس نے وہ پورا کر دیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں تم اٹھائے جاؤ گے، یہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، زندگی کا ایک وقفہ ہے، اس کے بعد نئی زندگی شروع ہوگی اور وہ ابدی زندگی ہے، اس میں تم جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے اور اس کا نتیجہ نعمت یا نقمت کی صورت میں نکلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو شیطان اس موقع پر کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ تو اب پورا ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، وَوَعَدتُکُم فَأَخْلَفْتُکُم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ یعنی وہ اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ میں جو وعدے کرتا رہا اور میں جو سبز باغ دکھاتا رہا اور میں جو امیدیں اور تمنائیں پیدا کرتا رہا، وہ سب تو ہوا ہو گئیں۔ میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے وعدہ خلافی کی، لیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں۔ یعنی میں نے وعدہ خلافی ضرور کی، لیکن وعدے کیے، فریب دیا، یہ چاہا کہ تم میری بات مانو، میں نے کہیں تمہاری گردن پکڑ کے تم سے کوئی بات نہیں منوائی، میرا کوئی زور تم پر نہیں تھا۔ تم نے میرے وعدوں پر اعتبار کیا تو آزادانہ مرضی سے کیا، تم نے میری ترغیب پر کان دھرے تو اپنی طرف سے فیصلہ کر کے دھرے، تم نے میری بات مانی تو اپنے ارادہ و اختیار سے مانی، اس لیے مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی وہ اعتراف کرے گا اور اعتراف کرنے کے بعد یہ بتا دے گا۔ اوپر اصل میں جب یہ مضمون آ گیا تھا کہ وہاں لوگ یہ کوشش کریں گے کہ یہ عذر بنا کے پیش کر دیں کہ ہم نے تو فلاں صاحب کی بات سنی تھی اور فلاں عالم نے اور فلاں پیر صاحب نے اور فلاں شخص نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ اس نے ہر انسان کو، ہر عامی و عارف کو بنیادی حقائق کے سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے صلاحیت دے رکھی ہے۔ یہ انسان ہے جو اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، ورنہ وہ تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ کر اگر اللہ کے پیغمبروں کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دے رکھی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا، سو وہ وعدہ پورا ہو گیا، یہ قیامت کا دن ہے، تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، تاہم میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی،
اس لیے کہ مجھے تم پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، میرے پاس کوئی زور قوت نہیں تھی، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، مجھے بات کہنی تھی، اس کا مجھے موقع دیا گیا، میں نے وہ بات کہی، مجھے فریب دینا تھا، اس کی مجھے مہلت دی گئی، میں نے فریب دیا، تم نے اپنے آپ کو اس دلدل میں ڈالا ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ وہ کہے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی، تمہارے سامنے ایک بات رکھی، تمہیں اپنی طرف بلایا، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، یعنی میں نے جب تمہیں بلایا کہ آؤ برائی کی طرف، آؤ بدکاری کی طرف، آؤ لوگوں کی حق تلفی کی طرف، آؤ لوگوں کے جان مال آبرو پر زیادتی کی طرف، آؤ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بنانے کی طرف، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا، دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا، پکارا۔ ایک طرف انبیاء علیہم السلام کے صالحین متبعین بھی بلا رہے تھے، یعنی وہ بھی بلا رہے تھے، میں بھی بلا رہا تھا، اگر تم نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو یہ تمہارا فیصلہ تھا، میں نے تمہیں بلایا، تم نے قبول کر لیا، وہ نیکی کی طرف بلا رہے تھے، وہ توحید کی طرف بلا رہے تھے، وہ خیر کی طرف بلا رہے تھے، وہ اپنے نفس کو قواعد و ضوابط کا پابند رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ تم علم و عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرو، تم نے ان کی بات نہیں سنی، میں تمہیں اپنی خواہشات کے پیچھے آنے اور اپنے آپ کو ایک شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دینے کے لیے کہہ رہا تھا، تم نے میری بات مان لی، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہ سارا مکالمہ کیوں سامنے رکھ دیا ہے جو قیامت میں ہوگا؟ اسی چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے جو پیچھے بیان ہوئی کہ کوئی شخص اپنے فیصلوں کا بار دوسروں پر نہیں ڈال سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی عالم، کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی دانشور لوگوں کو اپنے سحر میں لا سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم جب سحر میں آنا چاہتے ہو تو آتے ہو، ورنہ میں نے تو وہ بصیرت تمہیں دے کر بھیجا ہے، ایک عامی کو بھی، ایک دہقان کو بھی، ایک مزدور کو بھی وہ صلاحیت دے کے بھیجا ہے، وہ بصیرت دے کے بھیجا ہے جس میں بنیادی حقائق کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بات کہ اللہ کے کوئی شریک ہونے چاہیے، اس کے لیے فنی نوعیت کا علم نہیں چاہیے، یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے، ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے گی۔ خیر اور شر میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ کہیں کوئی مشتبہ معاملہ ہوگا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ورنہ حلال حرام سب واضح ہیں۔ جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ امتحان کیا ہے؟ اگر غور کر کے دیکھیں تو پورے دین کو ہم چند نکات میں بیان کر سکتے ہیں، یعنی دین کیا ہے؟ اللہ کا وہ مطالبہ جس کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا، اس میں ایک چیز بھی ایسی نہیں جائی جا سکتی جس کے لیے کوئی فنی نوعیت کا علم چاہیے یا کوئی خاص صلاحیت چاہیے یا خاص ذہانت چاہیے۔ وہ چیزیں جن میں بحث ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، وہ علمی نوعیت کی چیزیں۔ عام آدمی ان کے بارے میں عدم دلچسپی کا اظہار کر دے، ان کے بارے میں کوئی بات کہے، کوئی بات نہ کہے، ان سے متعلق کوئی رائے قائم کر لے، نہ قائم کرے، اس پر وہ جواب دہ نہیں ہوگا۔ جن چیزوں پر انسان کی جواب دہی ہے وہ بالکل واضح، بالکل صاف چیزیں ہیں، تو اس لیے وہاں نہ یہ عذر قبول ہوگا کہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا، نہ یہ عذر قبول ہوگا کہ فلاں شخص کی بات ہم نے سنی، یا ہمارے آباء میں سے کچھ لوگوں نے ایک روایت ہمیں منتقل کی، ہم تو اس کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ سب اعذار اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے سے قرآن میں انکار کر دیا ہے، کوئی عذر بھی وہاں مسموع نہیں۔ یہ اسی کو شیطان کے اس مکالمے سے موقت کیا ہے کہ وہ کہے گا میں نے تمہیں دعوت دی، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے جس طرف تمہیں بلایا تم نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں، تم آ گئے، تم نے میری بات سنی۔ میرے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر بھی بلا رہے تھے، صالحین بھی بلا رہے تھے،
اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بھی بلا رہے تھے، علماء بھی بلا رہے تھے، تم نے ان کی بات نہیں سنی اور میری بات سنی، تو یہ تمہارا فیصلہ تھا، تم نے یہ فیصلہ خود کیا ہے، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے۔ یعنی یہاں اگر ایک دوسرے کو ملامت کریں گے بھی تو حاصل کیا ہوگا؟ میرے لیے بھی خدا کا فیصلہ صادر ہو گیا ہے، شیطان کہے گا۔ میں اگر اس وقت فریاد کروں اور دنیا بھر میں جن لوگوں نے میری بات مانی ان کو بلاؤں اور یہ کہوں کہ وہ مجھے پروردگار کی گرفت سے چھڑا لیں، تو آج پورے عالم کے اربوں انسان بھی سامنے کھڑے ہو جائیں تو کسی میں یہ یارہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ سب لشکر بے معنی ہو کر رہ گئے، سب قوتیں باطل ہو کر رہ گئیں۔ اس وقت اقتدار اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان جس کی مٹھی میں، تو تم میری فریاد کو یہاں پہنچ نہیں سکتے اور میں بھی تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی میں نے وعدے بہت کیے اور فریب بھی بہت دیے، لیکن اگر اس وقت تم یہ چاہو کہ میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں اور تمہاری کوئی مدد کر سکوں، یا فرشتے تمہیں جس انجام تک لے جا رہے ہیں وہاں تمہارے راستے میں حائل ہو جاؤں، تو میں بھی یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارے لیے اب بے بسی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مزید کہے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی، تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ یعنی میں نے تو یہاں آتے ہی بتا دیا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا شریک بناؤ، مجھے اللہ کا شریک بناؤ یعنی میری دعوت پر یہ بت بناؤ، یہ دیویاں تخلیق کرو، اس طرح کے اختیارات پیغمبروں کے لیے، پیروں کے لیے، مرشدوں کے لیے ثابت کرو، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی جب تم نے کی ہے تو اپنے اختیار اور ارادے سے کی ہے۔ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب بتا دیا کہ اس طرح چیز واضح ہو گئی اور یہ وضوح ہے جو جن پر دنیا میں بھی ہوا اور قیامت میں بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بڑے عذاب کا فیصلہ کر رکھا ہے تو کسی ظلم کی بنیاد پر نہیں کیا، وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یعنی جب تک کوئی شخص جانتے بوجھتے اس جگہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے یا اس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ نہیں کرتے، تو وہ ظالم ہیں اور اس طرح کے ظالم ہیں، یعنی جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے فیصلے کے ساتھ شیطان کی پیروی اختیار کی۔ وہ اپنے باطن میں اس بات سے واقف تھے کہ وہ شیطان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے اور شیطان کے فریب کو بھی فریب نہیں سمجھا۔ جو کچھ کیا انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا، اور جب سوچ سمجھ کر کیا تو وہ ظالم ہے۔ یہ آزار پیش نہ کریں کہ یہ ہمارے آباء کی رائے تھی اور یہ ہمارے علماء کی رائے تھی اور یہ ہمارے مرشدوں کی تبلیغ تھی، دعوت تھی، یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب تو ظالموں کا یہی انجام ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، اس کے برخلاف، یعنی ادھر تو یہ لوگ ہیں، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ جنت کی تصویر ہے، قرآن میں جگہ جگہ اسی طرح سے آتی ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کا سب سے غیر معمولی پہلو یہی ہے کہ اس میں موت پر موت طاری ہو جائے گی، انسان کو ابدی زندگی عطا ہوگی۔ اس کے شعور میں جس ابدیت کی طلب رکھی گئی ہے یہ طلب وہاں پوری ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ خدا کا اذن ہوگا اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا تحیہ ان باغوں میں ایک دوسرے کے لیے سلام ہوگا۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی سے گلا رہا ہو، شکایت رہی ہو، کوئی چھوٹی موٹی زیادتی کسی نے کی ہو،
یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. سب کے لیے سلامتی سلامتی ہوگی. جنت خود دارالسلام ہے، سلامتی کا گھر ہے. اس میں تہیہ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے بھی وہی شعار ہوگا جو دنیا میں اس پروردگار نے مقرر کیا ہے. اور وہ شعار کیا ہے؟ وہ ہے السلام علیکم. اسی وجہ سے ہم مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے، تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سلامتی کی دعا کریں. السلام علیکم کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. دعا اصلاً عبادت ہے. یعنی ایک تو وہ عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تالیف کر کے ہمارے لیے فرض کی ہیں. جیسے نماز ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجود ہے. اسی طرح اذکار ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن میں لانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. تو اذکار اور اعمال کے ایک مجموعے کو ایک عبادت کی صورت میں جاری کر دیا گیا ہے. روزے کا، حج کا، عمرے کا یہی معاملہ ہے. لیکن عبادت اگر آپ غور فرمائیں تو اصلاً ایک علی الاطلاق حقیقت بھی ہے. وہ میرے باطن میں خشوع اور تذلل کی صورت میں آتی ہے. باطنی میں سب سے پہلے مختلف صورتوں میں اپنا ظہور کرتی ہے، پھر وہ باہر آتی ہے تو یا اللہ کا ذکر بن جاتی ہے، میں اٹھتے بیٹھتے کرتا ہوں، سوتے جاگتے کرتا ہوں، اور یا پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہو جانا، اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دینا، ان اعمال کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو یہ جتنی اس نوعیت کی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب اپنی روح میں، اپنی اصل میں عبادت ہے. اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تو عبادت کی روح ہے. چنانچہ دعا کے بارے میں، مناجات کے بارے میں یہ کہا کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں جو علامت کے طور پر مقرر کی ہیں اور وہ اس کے ساتھ تعلق کا اظہار ہوتی ہیں، وہ عبادت ہے. جیسے سجدہ کیا ہے، جیسے اس کی بارگاہ میں قیام کے لیے کھڑے ہو گئے، یا حج کے مناسک کسی طرح سے علامتی اظہار ہے. اور یا پھر ہم تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. تو یہ اصل میں عبادت کی حقیقت ہے. اب ان چیزوں کو ملایا جائے گا تو اس سے مراسم عبودیت بن جاتے ہیں، جو پھر نماز، روزے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں. تو فرمایا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کا شعار کیا ہوگا؟ دعا کرنا ایک دوسرے کے لیے. اللہ سے اپنے لیے دعا کرنا، بندوں کے لیے دعا کرنا، یہ اصل میں اللہ کے حضور میں اپنی بندگی کا اعتراف ہے. میں جب اپنے آپ کو ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے مان لیتا ہوں اور یہ قبول کر لیتا ہوں کہ میرا پروردگار زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، تو اپنے اس تعلق کا اظہار دعا و مناجات کی صورت میں کرتا ہوں. دوسروں کے لیے بھی یہ دعا ہے. یہ جو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اور بعض کلمات ادا کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ دعا. یعنی اپنے لیے دعا، اپنے بھائیوں کے لیے دعا، اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا، صالحین کے لیے دعا. اسی طرح سے ایک عمومی اختلال پیدا ہوتا ہے، چھینک آ جاتی ہے. اس میں بھی مسلمانوں کے لیے، انبیاء کے پیرووں کے لیے ہمیشہ سے یہ شعار مقرر رہا ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں گے اور جواب میں کوئی شخص آپ کو دعا دے گا، یرحمک اللہ. تو یہ دعاؤں کا تبادلہ ہے جو اصل میں ہماری زندگی پر پھیلا دیا گیا ہے. ملتے ہوئے، ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہوئے، معاشرتی آداب کا اظہار کرتے ہوئے، اور اگر اللہ توفیق دے تو اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر بھی ہم اسی طرح جاری رکھیں گے، اور جنت میں بھی جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو دل کی گہرائیوں سے سلامتی کی دعائی کریں گے. ان کا تہیہ، یعنی ان کا ایک دوسرے کو ملنے کا طریقہ، ایک دوسرے کا خیر مقدم کرنے کا طریقہ، وہاں پر بھی سلام ہی ہوگا. تحیتہم فیہا سلام. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے. یعنی جب ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے تو اس کی ابتدا علم سے ہوتی ہے،
اور وہ علم جس چیز پر مبنی ہے وہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ پاکیزہ کلمہ ہے جس سے تمہارے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، وہ پاکیزہ کلمہ برگ و بار لاتا ہے تو اچھے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ وہی پاکیزہ کلمہ ہے جو مختلف شعار کی صورت میں تمہاری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور دعا و مناجات بن جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ یہ وہ مقدر مفہوم ہے جو اگر ان دونوں پیروں کو آپ سامنے رکھیں تو سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یعنی کلمہ توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکیزہ کلمہ کس طرح کا کلمہ ہے، یہ توحید کا کلمہ، اسی پر اصل میں سارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے خود قائم کی ہے اور پھر اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو سوال کیا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا وہ ایک شجرہ طیبہ کی مانند ہے، یعنی ایسے سمجھو جیسے ایک بہت پاکیزہ درخت ہے۔ پاکیزہ درخت یعنی وہ کہ جس کی جڑیں بڑی گہری اتری ہوئی ہوں، جس کا تنا بہت استوار ہو، جس کی کونپلیں نکل کر پھول پتے بن گئی ہوں، جو سایہ بھی دے اور پھل بھی دے، تو وہ شجرہ طیبہ ہوگا۔ کلمہ طیبہ کی مثال اس سے دی ہے، توحید کے کلمے کی مثال جس پر دین کی عمارت استوار ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے، ایسے سمجھو کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے۔ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہی درخت پاکیزہ درخت ہوتا ہے کہ جو اوپر سے دیکھیں تو گویا آسمان کو چھو رہا ہے، اپنے پھل میں، اپنے پھولوں میں، اپنی شاخوں میں، اپنے حسن میں، اپنے جمال میں، اور اگر اس کی مضبوطی اور استواری کو دیکھیں تو اس کی جڑیں اعماق میں اتری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ مثال بیان فرمائی کہ اس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس میں مقابل کے الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف ہو گئے ہیں، انہیں کھول دیجئے تو گویا پورا جملہ یہ ہے اصلھا ثابت فی الارض و فرعھا عال فی السماء۔ یہ عربیت کے طلباء کے لیے اس کی تعلیف بتائی ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے وقت اس کو سامنے رکھنا چاہیے، چنانچہ اسی کے لحاظ سے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مثال دے کے بتایا ہے کہ ایمان کو، ایمان سے پیدا ہونے والے عمل کو اور اس سے وجود پذیر ہونے والی زندگی کو ایسے ہونا چاہیے جس طرح کہ ایک بیج سے درخت اگتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں اتر جاتی ہیں، گویا ایمان کی بنیاد وہ دل میں گہری ہونی چاہیے، وہ شعور کے اندر اتری ہوئی ہونی چاہیے، وہ پورے وجود کے ساتھ انسان کے وجود کا حصہ بننی چاہیے۔ اور پھر یہی نہیں کہ ایک چیز اندر تو اتر گئی، باہر اس کا ظہور نہیں ہوا، باہر بھی اس کا ظہور ایک پاکیزہ درخت کی طرح جو پھل پھول لاتا ہے اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ ایمان اور عمل کی مثال ہے کہ اس طرح کی زندگی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ وجود میں آئے۔ توتی اکلھا کل حین، فرمایا کہ یہ درخت ہے اور یہ درخت اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے، یعنی یہ کبھی بانج نہیں ہوتا۔ اگر شاخیں اس طرح آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں اور جڑیں اس طرح زمین میں اتری ہوئی ہوں تو اس طرح کا درخت جب موسم آتا ہے پھل دیتا ہے، جب موسم آتا ہے پھل دیتا ہے، یعنی جب موقع ہوتا ہے کسی نیکی کا، کسی خیر کا، انفاق کا، لوگوں کی مدد کا، اپنے اعزاء کی ضرورتیں پوری کرنے کا، کسی کا حق ادا کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، تو یہ دین کے تقاضے جس طرح فصل پر پھل آتا ہے
اسی طرح اس شخص کے وجود سے، اس کے طرز عمل سے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو یوں علم اور عمل کا ایک حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اب ہر فصل میں اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ اگر صحیح شعور کے ساتھ دین کو قبول کیا ہے، صحیح علم سے اس کی بنیاد اٹھی ہے، تو وہ ایسا درخت بن جائے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ تو یہ ایک نہایت خوبصورت مثال دے کر بتایا کہ اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو تمہارے ایمان اور تمہارے عمل کو ایسے ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہوں، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر جڑیں زمین میں نہیں ہیں تو پھر ادھر ادھر کے کچھ کام کر کے آدمی اپنے آپ کو خیال کرتا ہے کہ اس نے ایمان کے تقاضے پورے کر دیے، وہ ایمان حقیقت میں دل میں جاگزی ہی نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر تو اترا ہے لیکن باہر خواہشات کا اسیر ہو کے رہ گیا اور کوئی پھل پھول نہیں لایا۔ تو یہ مثال دے کے بتایا کہ تم سے پروردگار کیا چاہتا ہے، اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب تم اپنے عمل کی بنیاد اس سچی توحید پر رکھو گے جو پاکیزہ کلمہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔